کن کن شکلوں میں آپ جنات کو دیکھ چکے ہیں خود اپنی آنکھوں سے؟ دیکھیں ایک واقعہ میرے ساتھ کشمیر میں پیش آیا تھا، میرپور آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے. ایک دوست بن گئے تھے. پہلے تو اس طرح ہوا کہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں، ہماری رائیونڈ سے تشکیل ہوئی. آج سے کچھ 30-35 سال پہلے میں تبلیغ میں گیا 4 مہینے کے لیے. رائیونڈ سے تشکیل ہوئی، اس میں ہم 11 لوگ تھے. اور پھر ایسا ہوا کہ میں مسجد میں سویا جاتے جو تبلیغی لوگ ہوتے ہیں. صبح میں بھی سو گیا، نوجوان تھا تو مسجد کے محراب پہ میں سو گیا، اپنے بستر بچھایا اور سو گیا. آندھی آئی، لائٹ چلی گئی، پھر آندھی آئی. جب میں نے دیکھا کھڑکی کی جانب تو 2 ہاتھ کالے ہلتے ہوئے میری طرف آئے، ہلتے ہوئے ایسے اور چلے جائیں. مجھے احادیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جس کا مفہوم کہ جو لوگ نیک ہوں گے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سفید کپڑوں میں آئیں گے، جو بد ہوں گے کالوں کپڑوں میں آئیں گے. جب میں نے دیکھا وہ کالے کپڑے تھے میں تو ڈر گیا. میں نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، مجھے ٹائم دے دے، میں تو آپ کے راستے میں نکلا ہوں. میں نے خیر کلمہ وغیرہ پڑھا، آنکھیں بند کی، پھر آنکھ کھولی، پھر وہی حال. میں نے وہی ہاتھ دیکھے گئے. پھر یہ ہوا میں نے شور مچا دیا. میرے ساتھ امیر صاحب لیٹے ہوئے تھے، جماعت کے ایک امیر بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا امیر صاحب ملکم نوت حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب امیر صاحب نے میرا ماتھا پکڑا اور مجھے اپنے جو تھائی پہ رکھ کے لٹایا. اور مجھے نہیں پتا، میں صبح اٹھا تو 11 بجے ہوئے تھے، مجھے کسی بات کا نہیں پتا، ہو سکتا میں بے ہوش ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے اٹھے اور میں نے اٹھا، میرے ساتھ بیٹھے. انہوں نے بات کسی سے نہیں کرنی. میں کہا معاملہ بتائیں کیا تھا. میں کہتے نہیں ہماری جماعت میں وہ دیکھ رہے ہیں وہ لڑکا یوسف وہ جن ہے. میں کہا واقعی؟ میں کہا سچ؟ نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ یہ سوتا ہے، یہ میں سچ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے یقین، میں نے اسے دوستی بنائی. میں کہا یہ واقعہ کیا ہو؟ نے کہا جناب اس نے محراب پہ جان نماز پڑھنی تھی جہاں آپ سوئے ہوئے تھے. میں نے کہا جی سانو دس دن ٹیکا نیچے پا دیں. میں نے پھر خیر اس کی خدمت کی. پھر واپسی میں ہماری تشکیل مکمل ہو گئی. نشیرہ ورقہ کا معاملہ ہے، وہاں پہ ایک دیہات میں گیا تھا، تشکیل ہوئی تھی. پھر ہم واپس آئے، ہم نے کارگزاری سنائی، ٹھیک ہے، لیکن اس کارگزاری میں وہ یوسف جن نہیں تھے میرے ساتھ. آنکھیں جھپکتی ہیں سنتے ہیں کہ بہت لمبے ٹائم تک آنکھیں نہیں آنکھوں کا جھپکتی. بھی ایسے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی میں آنکھ ڈال نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تھوڑی ایسے خوف سا آتا ہے. لیکن ایک واقعہ میں کشمیر کا بھی سنائی دیتا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا اسٹرالوجی میں، میرپور آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، ہاکی اسٹیڈیم میگا مارٹ کے سامنے. وہاں پہ ایک ایگزیبیشن لگی تھی، ہم نے پاکستان نے لگائی تھی، جس میں بیٹھا تو ایک شخص روز میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو ہوا کیا، میں روز اس کو کہتا کہ جی آپ کیا آ جائیں. پھر وہ آ گیا تو اس نے کہا میرا ہاتھ دیکھیں. میں نے ہاتھ دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہے جیسے اس کی لائنز ہل رہی ہیں. میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ جن کہتے چپ کر جاؤ. اچھا خیر عصر کا ٹائم تھا. اچھا وہ ڈیلی میں نے، اس نے کہا مٹھائی گلاب جامن منگوائے، وہ بات آ گئی مٹھائی والی. تو میں نے منگوائے، اس نے کہا سب کو بانٹ دو. اس نے نہیں کھائے. اچھا یہ وہی والی بات جو کہہ دی اس سے پہلے آپ نے کھاتے نہیں ہیں. ہاں اس نے نہیں کھائے. وہ روز آتا تھا عصر کے وقت اور مغرب سے پہلے چلا جاتا تھا، جو میں نے سفر بتایا تھا کہ عصر سے مغربی آتے اور جاتے ہیں. تو پھر ایسے کیوں کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد گھروں سے نہ نکلو؟ اچھا یہ تو بتا رہا ہوں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کبھی بھی چھتوں پہ آپ مغرب کے ٹائم کے وقت اس اذانوں سے پہلے آپ دوپٹے بھی اتار لیتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو باہر نہ جانے دو. وہ بھائی ان کا سفر ہوتا ہے، عصر سے مغرب اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی سے جن عاشق ہو گیا، ابھی کہا نہیں تھا عورتوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، کہا تھا. تو وہ یہی بات ہے، چھتوں پہ مت جاؤ، دوپٹے ڈھانک لو، حدیث مبارکہ پہ عمل کریں. یہ وہی باتیں ہیں، انہی چیزوں سے شیاطین سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم سنتے ہیں جنات کالے جادو میں مدد کرتے ہیں، کالے جادو میں جو ہے گڈا اٹھا کے قبروں میں رکھتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ لیکن میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ جنات ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو جنات ہیں وہ غیر مسلم ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. غیر مسلم جنات اگر کوئی شخص حاصل کرتا ہے تو جس کا ہم جسے کہتے ہیں نا ہمزاد کریم جن، جس کا جو نیگیٹو شخص ہے
جو رہتے ہی لوگوں کو انسانوں کو نقصان پہنچانا، اور جنات بھی اسی شخص کے قبضے میں آ جاتے ہیں، جیسے اماوس کی رات ہو یا وہ قبرستان میں ایسے نیگیٹو کام کریں. اچھا کرین جن ان لوگوں مسلمانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو اسلام کے دائرہ اختیار سے خارج ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ جو نیگیٹو کام کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ غیر مسلم شخص جن کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ پاک کا کیا حکم ہے. اچھا وہ جو شخص ہے وہ اماوس کی رات ہو یا ایسی راتیں وہ ڈھونڈتے ہیں، یہ سارا کام قبرستان میں ہوتا ہے. اب یہ جو قبرستان میں، جیسے میں نے غول جن کی بات کی تھی کہ وہاں پہ وہ جو غول جن ہیں وہ مردوں کے یعنی کہ وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، ہڈیاں زیادہ تر کھاتے ہیں، گوبر بھی کھاتے ہیں، اس طرح کی چیز جو گندے جن ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جو شخص جس کا ہمزاد، جس کو میں نے کرین جن کی بات کی تھی، جو نیگیٹو شخص ہے اس کا ہمزاد بھی نیگیٹو ہو چکا ہے، پاور لے چکا ہے. اب وہی شخص قبرستان میں جائے گا اور جہاں پہ غول جن، جہاں پہ وہ آوازیں بھی چینج کر رہے ہیں، جو آوازیں نکال بھی رہے ہیں، جو سانپ کتا بچھو بن رہے ہیں، تو ان کی مدد وہ لیتے ہیں. لیکن مسلمان کالا جادو نہیں کرتا، وہ مسلمان ہے. یہ وہی کریں گے جو غیر مسلم ہیں، اور ان کے پاس بھی غیر مسلم جنات ہوں گے جو اپنی عملیات کے ذریعے ان سے کام لیتے ہیں. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے جو تانتری ماترک فراڈیا کہ جی تاڑے تے جن ہے، تاڑا جن کر دینے. اب وہ پتہ نہیں وہ بائی پولر کا مریض ہے، وہ شخص اس کو ریہیبلیٹیشن میں ڈالنا ہو، اب وہ حرکتیں کر رہا ہے، کبھی وہ رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، وہ تو مریض ہے. اس پہ آپ کسی بیوقوف شخص کے بعد پیر بابے کے پاس لے جاتے ہیں، وہ تو ہوگی میڈیکل. ایک وہ شخص ہے جو بہت مایا کا علم رکھتے ہیں، بہت کمال کا علم. ایک شخص آ جاتا ہے اس ایک علم والے کے پاس کہ جناب میرے حالات خراب ہیں. وہ کہیں گے یار تیرے تو جنات دا سر، تیرے تو ہے، چل تینوں طویل طاقہ دینے، تیرا کام ہو گیا. اب وہ اتنا تیز ہے، اسے پتا ہے کہ پلانٹس کی پوزیشن یہ ہے، 2 سال بعد یا سال بعد یا 6 مہینے بعد اس کی جو لائف ہے بہتر ہو جائے گی. ایک یقین بن گیا. ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم پہ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، تو اب آپ کا جو دشمن ہے وہ دشمن یہ سوچے گا کہ میں سے اگر ہاتھ سے نہیں مار سکا، یا اس کو میں کوئی نقصان نہیں دے سکا، لیگ پولنگ نہیں کر سکا، اس کو ڈیمیج نہیں کر سکا، اس کو ڈیفیم نہیں اس کا ہوا، یہ ترقی کر رہا ہے، وہ شخص حسد میں چلا جاتا ہے. وہ حسد کی بنیاد پہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جو غیر مذہب لوگ ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں کہ سر ایدی مادہ نہ ہے، ایدا نہ ہے، تو وہ بتا کے اس کے وہ کوئی نقش دے، اس کو قبروں میں دبا، یہ کر وہ کر، اس کا نقصان دینے کے لیے. احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسد نہ کرو، حسد تمہیں اس طرح ختم کر دے گا جیسے دیمک لکڑی کو. اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، جو شخص حسد کرتا ہے کسی پہ، اس کو حسد کرنے والے کو روکا ہے کہ حسد نہ کرو اس شخص پہ، کیونکہ جو حسد کرتا ہے اس کو نقصان ضرور ہوگا، اور آپ جو حسد کر رہے ہو تو آپ اپنا نقصان تو کر ہی رہے ہیں. میں ہمیشہ بارہا یہ کہتا ہوں، جب بھی کوئی اللہ پاک آپ کو پیسہ دے، سب سے پہلے ہمسائے کو نوازو، خاندان کو نوازو، تاکہ جیلسی کا جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے.